جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد طلحہ اپنے یوٹیوب چینل شمس و قمر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل پر آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ انقلاب کیا ہے، انقلاب کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، اور کہ ہر دور میں انقلاب ممکن ہے۔ میرے چینل پر یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس کا موضوع میں نے اتنا سخت اور ٹف چن لیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے وجوہات کافی سنگین ہوں گی، مگر ہو سکتا ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی یہ ایک خاص ضرورت ہو، اس وقت اس کا ایک تقاضا کیا جاتا ہو۔ پچھلی صدی میں 5 یا 4 دہائیاں پہلے ایک انقلاب آیا تھا ایران میں، جناب آیت اللہ خمینی صاحب کا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ انقلاب کتنا طاقتور تھا، لیکن انقلاب کی تاریخ یہاں سے شروع نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نیلسن منڈیلا کا انقلاب تھا جنوبی افریقہ کے اندر۔ میں آج رینڈم یوٹیوب کے اوپر پروگرام دیکھ رہا تھا تو چی گویرا صاحب، ڈاکٹر چی گویرا صاحب کا نام گزرا۔ میں بڑا مشتاق بھی ہوا ان کو سننے کا کہ وہ کیا چیز تھی، اور حقائق بھی کافی سارے مجھ پر کھلے کہ یار انقلابی لوگ کیسے اپنی زندگی کے اندر ایک سادہ سی زندگی گزار کر، ایک سزا یافتہ انسان کی زندگی گزار کر، ایک سزا یافتہ انسان کی موت پا کر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے بعد انقلاب آتا ہے۔ تو سر میرے سامعین، اسی چیز کا نام انقلاب ہے۔ جب آپ کا یہ جو دل ہے نا، جو آپ کی لیفٹ سائڈ پر ہے، لیکن اس کے ڈیسیژنز ہمیشہ رائٹ ہوتے ہیں، جب آپ کا یہ دل تبدیل ہو جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونٹی میں بسنے والے لوگوں کا دل تبدیل ہو جائے، برائی سے ہٹ کر اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جائے، تو اس کو ریولوشن کہتے ہیں، انقلاب کہتے ہیں۔ پھر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا انقلاب ہر دور میں ممکن ہے؟ تو سامعین و ناظرین، انقلاب ہر دور میں ممکن ہے، کیونکہ انقلاب جب تک دل زندہ ہے، دل ہے، انقلاب آتا رہے گا، ہر دور میں ممکن ہے۔
لیکن انقلاب کا ایک کیا کہتے ہیں موضوع کیا بنتا ہے، انقلاب کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ تو میں یہی کہوں گا کہ انقلاب کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیشہ معاشرے میں ایک ڈیزاسٹر، تباہی، اس کا عروج بنتا ہے، پھر وہ نمود بخشتا ہے انقلابی خیالات کو، انقلابی ذہن رکھنے والے لوگوں کو، ان کے آئیڈیاز کو، اور پھر انقلاب آ جاتا ہے۔ جس وقت آپ دیکھیں کہ کسی ملک کے اندر، کسی ریاست کے اندر، کسی معاشرے کے اندر ظلم کا نظام ابھرتا جا رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی تعداد یا اوپریس ہو گئی ہے، ڈر گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، تو انقلاب سامنے آ جاتا ہے، اور پھر وہاں پر انقلاب کو آنا چاہیے کہ نیچر کا فینومینا ہے۔ میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ ہر انسان کو ہر وقت انقلاب کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر، ہارٹیڈلی طور پر تیار رکھنا چاہیے۔ انقلاب آپ سے مانگے گا کیا؟ صرف آپ کا جسم، آپ کا خون، آپ کی سانسیں نہیں مانگے گا، آپ کا ذہنی شعور بھی مانگے گا، آپ ایک قلم کی طاقت بھی مانگے گا، آپ کی ایماندارانہ، قائدانہ صلاحیتوں کو بھی مانگے گا۔ تو کبھی خدا را اس سے گریز نہ کیجیے گا۔ چند داموں کے لیے، چند لمحوں کے فائدے کے لیے کبھی انقلاب کو کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بے حد خیال رکھیے گا، ان کو خوش رکھنے کی مکمل کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔